پیاری ماں پیارے باپ مولا نے دیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو والدین کے حقوق کے بارے میں بہت ساری باتیں بتانے والی ہوں۔ یقین جانیے اگر ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہمارا دین ہمیں ایک طرف اپنے خالق سے جوڑتا ہے تو دوسری طرف ہمیں بندوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی شخص صحیح معنوں میں دیندار ہو نہیں سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا نہ کرے۔ اپنے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں معاف کر دیں، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے۔ حقوق العباد کا معاملہ، ناظرین، حقوق العباد کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے۔ حقوق العباد کا کیا مطلب ہے؟ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حق دینا، اور بندوں میں سب سے پہلا اور بڑا حق والدین کا حق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ ساتھ والدین کا شکر گزار ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرے شکر گزار ہو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بار بار حکم آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے خوبصورت، عمدہ، اچھا، کہ ہم اپنے والدین سے اچھا اور عمدہ معاملہ رکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا حق کیا ہے؟ یعنی اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا، دونوں ہی تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں۔ یعنی تم نے ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو تم جنت کے مستحق ہوگے، اور اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو دوزخ تمہارا مقدر ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کیا کیا جائے، کس طرح کیا جائے، اور کیسے کیسے کیا جائے، اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں تاکہ ہم اپنے والدین کا حق صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں والدین کے لیے شکر گزاری کے جذبات رکھنے چاہیے۔ اور شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان والدین کے لیے دل میں محبت کے جذبات رکھے، ان کی قدردانی کے جذبات رکھے، ان کے احسانات پر زبان سے بھی شکر ادا کرے اور جواباً ان کی اطاعت کرے۔ والدین کو خوش رکھنا
یہ بھی ایک احسان کی شکل ہے۔ والدین کو خوش رکھنا یہ بھی احسان کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے۔ گویا والدین کو خوش رکھنا اولاد کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح زبانی کلامی خوش بھی نہیں رکھا جا سکتا جب تک ان کی خدمت نہ کی جائے۔ اس لیے حسن سلوک کی ایک اہم کڑی یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے والدین کی خدمت کی جائے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ 3 بار یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون آدمی؟ فرمایا، وہ آدمی جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی، اسی طرح وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو گویا والدین کی خدمت ہی جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان دونوں کے لیے اپنے کندھے جھکا کے رکھو، مہربانی کے ساتھ، یعنی ایک طرف مہربانی ہو اور دوسری طرف ادب اور احترام ہو۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اس لیے کہ ماں باپ کی عزت کرنے والے کی میں عمر بڑھا دیتا ہوں۔ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو اس کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہوں، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اور اس کو ایسی اولاد اللہ عطا کرتا ہے جو اس کی عزت کرتے ہیں۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک ان نیکیوں میں سے ہے جس کی جزا انسان کو اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ اور فرمایا، جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں، اور ان کو پھر ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستاتے ہیں۔ پھر اسی طرح بار بار والدین کی اطاعت کرنے کا حکم آیا ہے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے۔ تو ویورز، میرے بہن بھائیوں، ہمیں اپنے والدین کے احسانوں کا بھرپور صلہ دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے والدین سے دعائیں لینی چاہیے، کیونکہ ہم ہر وقت اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ویسے ہم اپنے والدین کے لطف و احسان کا ادنا سا حق بھی ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں بہت ساری کوشش کرنی ہے کہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہو جائیں، کیونکہ والدین کے راضی ہونے کے بعد ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ تو ہمیں ہر آن اپنے والدین کی خدمت اور دل جوئی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو ویورز، ابھی میں پلاؤ بنانے لگی ہوں، تو اس لذیذ پلاؤ کی ریسیپی دیکھنے کے لیے پلیز سب میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ ہر لحظہ ہے مومن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی یاد، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی یاد، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ہر لحظہ ہے مومن، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت۔ تو ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اور ویورز، مجھے آج آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے۔ تو وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ان کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا،
کیونکہ اگر ہمارے پیرنٹس ہم سے راضی ہو جاتے ہیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا اور خوشیاں خود بخود ہمارے پاس آ جائیں گی اور یہ دنیا بھی ہمیں جنت لگے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی پلیز سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔